یہ کیا ہے؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ سامنے موجود طلاق نامے کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب ریڈرز آپ سب کو آپ کے چینل ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، اور پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کیجئے۔ یہ ڈیورس پیپرز ہیں۔ نواز عالم کی پرسکون آواز نے اس کی ذات کے پرخچے اڑا دیے۔ اس کی بے یقین آنکھیں اس طلاق نامے پہ موجود افغان کے سائن کے ساتھ ساتھ اپنے سائن پہ گئیں تو پیٹ میں جیسے اینٹھن سی اٹھنے لگی۔ یہ طلاق کیسے اور یہ میرے سائن کا کیسے؟ اس کے سر کے پچھلے حصے میں شدید درد اٹھنے لگا تھا۔ وہ شخص تمہیں بہت عرصے سے ٹریپ کر رہا ہے۔ تمہارے کیے گئے سائن کو دھوکے سے اس ڈیورس پیپر پہ کروا کے وہ تمہیں 3 ہفتے قبل ہی طلاق دے چکا ہے۔ یہ رخصتی والا صرف ایک ڈرامہ تھا۔ نواز عالم کی تعصب میں ڈوبی آواز اس کی سماعتوں میں ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ 3 ہفتے قبل؟ اس کا وجود جیسے ہلنے کے قابل نہ رہا۔ اسے یاد آیا 3 ہفتے قبل اسے ہاسپٹل میں ڈیورس کا کہنا تو کیا وہ تب ڈیورس دے چکا تھا؟ اس کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، جبکہ سر کے پچھلے حصے میں اٹھنے والا درد شدید تر ہونے لگا تھا، لیکن شاید اس کا امتحان ابھی باقی تھا۔ دیکھو زالے، میری بات دھیان سے سننا۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں کھل کے یوں سپورٹ نہیں کر سکتا کہ میڈیا والے تو ہم سیاسی لیڈرز پہ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، اور اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں نے تمہیں رکھا ہوا ہے تو تب بھی سب طرح کی باتیں کریں گے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارا فیوچر اور تمہاری لائف مکمل طور پہ سیکیور کرنے کے لیے کل تمہارا میرے ایک جاننے والے سے نکاح کر دیا جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ بولتے ہوئے مدعے پہ آیا تو اسے یوں لگا تیز رفتار ٹرین تیزی سے اسے کچلتے ہوئے آگے بڑھ گئی ہے۔ نکاح؟ اس کی ساخت پتلیاں نواز عالم کے چہرے پہ جمی ہوئی تھیں۔ ہاں نکاح، کیونکہ تمہارا اس طرح سے رہنا یا کسی کی نظروں میں آنا خطرے کا باعث ہے، کیونکہ تمہارا شوہر، میرا مطلب ہے کہ سابقہ شوہر، کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اس نے مزید کہا۔ پھر زالے کی مزاحمت اس کے عدت کے بہانے ہر طرح کے انکار کو اپنے دلائل میں ڈھالتے ہوئے نواز عالم نے اس علاقے میں جہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا، اسی لیے اس نے اس جگہ کا انتخاب کیا، اور ایک نسبتاً مڈل کلاس لڑکے جس سے اس نے زالے سے پہلی دفعہ ملتے ہی بظاہر زالے کا باپ بنتے ہوئے رشتہ فکس کر دیا تھا، کے ساتھ اسے اس کے نکاح کی اطلاع دی، اور اس کے احسان کے بوجھ تلے وہ سر جھکا گئی، کیونکہ 4-5 دن سے وہ اسی شخص کے آسرے پہ تھی۔ نواز عالم چاہتا تو اسے سیدھا احمد انور اور اس سے اگلی پارٹی کو دے سکتا تھا، لیکن اپنے ہی بیٹے کے خوف سے اس نے کام کو تھرو پراپر چینل کرنا ضروری سمجھا تھا تاکہ اس پہ کوئی الزام نہ آئے۔ اس مڈل کلاس لڑکے سے نکاح وہ فیک کروانے جا رہے تھے، جسے بعد میں پیسے دے کے زالے کو بآسانی اپنی پہنچ میں لیا جا سکتا تھا۔ اس کا پلان بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا جب اسے اچانک احمد انور کی کال آئی، جس میں اس نے کل ہی زالے کو اس کے پاس پہنچانے کا کہا تھا، اور اسے ہر طریقے سے ہر طور اس کا کہا پورا کرنا تھا۔ وہ پتھر ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنا ہلکا پھلکا سا سجا ہوا روپ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت بہت کچھ گڈمڈ ہو رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کچھ بھی سکون اور خوشی سے ہونا نہیں لکھا تھا۔ کچھ وہ خود بھی ایڈونچر نیچر کی تھی، اور اسی ایڈونچر کے ہاتھوں اس نے اپنی زندگی ایک شخص کے ساتھ منسلک کر دی تھی۔
اسے اپنا پہلا نکاح یاد آیا جو اس شخص نے اس کے ساتھ ایک اجنبی ہوتے ہوئے بنا اس کے والدین فیملی کے متعلق سوال کیے بڑی شان سے کیا تھا، اور اس کا اب کی بار ہونے والا نکاح۔ اس نے ایک بے تاثر نگاہ ارد گرد ڈالی جہاں کوئی اس کا اپنا نہیں تھا۔ وہ زندگی کھل کے جینا چاہتی تھی، لیکن وہ ایک احسان کی زد میں جکڑی جا چکی تھی۔ اس نے منتشا اور مسز جوزف سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کے نمبرز مسلسل بند آ رہے تھے۔ ایک طرف ان کی پریشانی اور دوسری طرف ایک انچاہے رشتے کا احساس۔ جب پڑوس کی لڑکیاں اسے تیار کرنے کے بعد کمرے سے باہر نکلیں تو اس نے بیگ سے اپنی ٹیبلٹس نکال کے انہیں سپاٹ انداز میں ڈسٹ بن کی نظر کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی سانسیں اللہ پاک کی دین ہیں، اللہ پاک کی دین کے بعد ان ٹیبلٹس پہ چل رہی تھیں، اور اگر مزید 1 گھنٹے تک اس نے کوئی گولی نہ لی تو اس کے دماغ کی نسیں پھٹ سکتی تھیں۔ لیکن وہ یہ جانتے ہوئے بھی یہ سب کرنے پہ مجبور تھی۔ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد افغان تھا جس کے ساتھ اس رشتے کی وجہ سے اسے انسیت ہو گئی تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ رشتہ نہیں بنا سکتی تھی، اسی لیے اس کی زندگی سے نکل آئی۔ مگر اس کے لیے یہ صدمہ زیادہ بڑا تھا کہ اس سے قبل وہ شخص اسے اپنی زندگی سے نکال چکا ہے۔ اسی اندوہناک دھوکے کے باعث وہ اپنے ادھورے خوابوں کی تکمیل کیے بغیر اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر اپنی ذات کے ساتھ کھیل گئی تھی۔ وہ ڈسٹ بن میں پڑی ٹیبلٹس کو ہی دیکھ رہی تھی کہ جب نواز عالم جو کہ اس کے باپ بنا ہوا تھا وہ اندر داخل ہوا اور اسے لیے باہر کی جانب بڑھنے لگا، تو اسے لگا جیسے اسے مقتل گاہ میں لے جایا جا رہا ہے۔ وہ بے جان ہوتے وجود کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا تو اس کے سر میں درد کی ٹیس اٹھی، جس کے باعث اس نے جیسے ہی دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے بے اختیار کن پٹی کو دباتے ہوئے نگاہ اٹھائی تو جیسے نگاہ پتھر ہو گئی، اور یہی کیفیت اس کے ساتھ کھڑے نواز عالم کی تھی، جو یہ نہ جان سکے کہ وہ کب اور کیسے یہاں تک پہنچا تھا، اور پہنچنے کے بعد اس قدر پرسکون کیوں تھا۔ مولوی صاحب کی دوسری دفعہ گونجنے والی آواز پہ بھی بنا بولے وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے صوفے پہ بے نیازی سے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو سگار منہ میں دبائے سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس شخص کی شرر بار نگاہوں سے اس کی رگوپے میں ایک سنسنی سی دوڑ رہی تھی۔ وہ اس کی نگاہوں کے حصار میں ڈوبی ہوئی تھی جب ایک دفعہ پھر سے وہی آواز اس کے کانوں میں پڑی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے تیسری دفعہ دہرائے جانے والے اس سوال پہ اس نے اس شخص کو حرکت کرتے دیکھا تو بے ساختہ اس کے لب واہ ہوئے، قبول۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے الفاظ پورے کرتی، کسی اور کے نام خود کو کرتی، وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ایک ہوائی فائر کرتے ہوئے کارروائی کو روکنے پہ مجبور کر دیا۔ اچانک ہوتی اس فائرنگ کی وجہ سے وہاں موجود لوگوں نے دہل کے اسے دیکھا، جو بہت سکون کے ساتھ ہاتھ میں پسٹل لیے کھڑا اسٹیج پہ بیٹھے دلہا دلہن کو تک رہا تھا۔ ڈسٹربنس کے لیے معذرت خواہ ہوں بزرگوار، لائیو شو دیکھنے کا بہت مزہ آ رہا تھا، لیکن کیا کریں کہ دشمن جان نے لب کھولنے کی گستاخی کر ڈالی۔ اس کے پرسکون لہجے کی سرد کاٹ پہ اس کا چہرہ لٹھے کے مانند سفید پڑا، جبکہ نازک مگر سجا ہوا سراپا ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا، اور ہو کون تم؟ راشد صاحب اس کی اس حرکت اور بات پہ آگ بگولا ہوتے ہوئے آگے بڑھے، جبکہ نواز صاحب سر جھکائے آنے والے لمحوں کے لیے
خود کو ذہنی طور پہ تیار کرنے لگے۔ میرا تعارف آپ کے ہوش اڑا دے گا، اسی لیے میرے تعارف کی فکر چھوڑیے اور یہ ہال جلدی سے خالی کریں۔ اس کی بے نیازی قابل دید تھی، جبکہ اس کی بات سن کر راشد صاحب کو پتنگے لگ گئے۔ نواز صاحب، باہر نکالیں اس احمق انسان کو اور جلدی سے نکاح کروائیے، ہمیں جلدی نکلنا ہے۔ انہوں نے نواز صاحب کو کہتے ہوئے مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کا اشارہ کیا، مگر اسٹیج پہ بیٹھی زالے کا دھیان اس وقت اس شخص کے ماتھے کی پھوٹتی ہوئی رگ کی جانب تھا جو اس کے شدید اشتعال کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اب اگر کسی نے میری بیوی کا نام کسی کے نام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی تو میں یہاں ایسی تباہیاں مچاؤں گا کہ دونوں گھرانے تکتے رہ جائیں گے۔ مولوی صاحب کے پھر سے بولنے پہ وہ ضبط کھوتا بلند آواز میں دھاڑا تو مجمع میں سناٹا چھا گیا اور لوگوں کے دل و دماغ میں بہت سارے سوالوں نے ادھم مچا لیا۔ بیوی؟ سب کے ہونٹوں پہ اس وقت ایک ہی سوال تھا، جبکہ نگاہوں کا فوکس صرف وہ دونوں تھے۔ بیوی ہوتے ہوئے کسی اور شخص سے نکاح؟ توبہ توبہ، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اچانک مجمع میں چیمے گوئیاں سی ہونے لگیں، جنہیں سن کر اس کا وجود حواس کھونے کو تھا۔ اسی لمحے وہ آگے بڑھا تو اس کے ساتھ بیٹھا اس کا ہونے والا دلہا بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے کیا گیا وعدہ توڑ کے جو جرم کیا ہے، اب میرے خیال میں اس کی بھرپائی کا وقت آن پہنچا ہے، درشت لہجے میں کہتے ہوئے آس پاس کھڑے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس نے اسے باہوں میں بھرا تو وہ حواس کھو بیٹھی، جسے دیکھتے ہی نواز صاحب آگے بڑھے۔ بہت معذرت، لیکن اپنے قدم وہیں روک لیجئے، کیونکہ میں نہیں چاہتا اس لمحے میرے اندر کا جاگا ہوا وحشی انسان ہر لحاظ کو بھول جائے۔ سرد لہجے میں بہت کچھ باور کرواتے ہوئے وہ سارے مجمع کو حیران و بے یقین چھوڑتا اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھرے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے وہاں سے نکلتے ہی میڈیا کا ایک ریلا تھا جو اس گھر میں امڑ آیا تھا، اور اب وہ ریلا بہت طغیانی کے ساتھ نواز عالم کے کیریئر کی دھجیاں بکھیرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس کے بے جان وجود کو سنبھالے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ فرحاد ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ اپنی نفرت و غصے سے انگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ شیشے کے پار دیکھ رہا تھا جب اسے زالے کے سر کے نیچے رکھے اپنے ہاتھ پہ نمی محسوس ہوئی۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا تو دل گویا لمحے بھر کو رک سا گیا تھا۔ اس کا ہاتھ زالے کے ناک سے بہنے والے خون سے تر ہو چکا تھا۔ فرحاد، جلدی سے ہاسپٹل چلو۔ وہ فوراً پریشانی سے دھاڑا۔ یو ڈیم اٹ! زالے کے بے سدھ وجود کو دیکھتا وہ جیسے اندر تک ہل گیا تھا۔ بہت ساری کیفیت نے ایک ساتھ اس پر حملہ کیا تھا۔ کچھ دن بعد ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں وہ اپنے بیڈ پہ تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی سب کی باتوں کو سن رہی تھی، جبکہ بنا بالوں کے سر پہ اس وقت رومال باندھا ہوا تھا۔ اسے نواز عالم کی قید سے آزاد کروا کے افغان سیدھا نیورو سرجن کے پاس اسے لایا تھا، جس سے اس نے رخصتی کے اگلے دن اس کی سرجری کا وقت لے رکھا تھا۔ اس کی کنڈیشن اس وقت بہت ناساز تھی، لیکن ڈاکٹرز نے رسک پہ ہی اس کی برین ٹیومرز کو ختم کرنے کے لیے سرجری کرنا شروع کر دی۔ اس کے واپس آنے کی خبر سن کے منتشا اور مسز جوزف، جنہیں افغان زالے کے غائب ہونے کے اگلے ہی روز ایک فلیٹ میں منتقل کروا چکا تھا، وہ فوراً ہاسپٹل آ گئیں، جہاں پہلے ہی افغان کی فیملی موجود تھی۔ جب تک اس کی سرجری ہوئی تھی تب تک بالاج اور افغان کی کوششوں سے احمد انور، نواز عالم
جلال شیرازی کے سارے کالے چٹھے پبلک کے سامنے آ چکے تھے اور عوام کے مشتعل ہجوم میں گالیاں جوتے کھاتے ہوئے انہیں پولیس گرفتار کر کے لے جا چکی تھی۔ بظاہر تو یہ سب معاملہ بہت قانونی طور پہ نپٹایا گیا تھا، لیکن ان تینوں کے لیگلی وکیل ان تک پہنچنے سے قبل ان تینوں کے ساتھ ان کے دھندوں میں شریک پولیس آفیسر سمیت جیل کی طرف جاتی پولیس وین ایک دھماکے کا شکار ہوتی ان کے ناپاک وجود سے اس سرزمین کو پاک کر گئی۔ اس سارے دورانیے میں جہاں زرشالے بالاج کی حقیقت سے واقف ہو چکی تھی، وہیں جب سرجری کامیاب ہونے کے بعد زالے مکمل طور پر حواسوں میں آئی اور بولنے کے قابل ہوئی تو مسز جوزف کے سامنے روتے ہوئے افغان کی طلاق کا ذکر کیا۔ تب انہوں نے ساری سچائی اس کے سامنے رکھ دی۔ ساری سچائی سننے کے بعد اس کے ایسا روپ جان کے اسے بہت شدید صدمہ ہوا تھا اور وہ اپنی عزت بچ جانے پہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کی سرجری ہوئے 22 دن گزر چکے تھے، لیکن افغان اسے دیکھنے کے لیے ایک دفعہ بھی ہاسپٹل نہیں آیا تھا۔ مصروف ہوں گے کہیں اپنی بیوی کے ساتھ، چونکہ انیا کے متعلق اسے کسی نے کچھ نہیں بتایا، اس لیے اس نے کڑتے ہوئے سوچا اور ایک نظر اپنے لیے سیب کاٹتی زرشالے کو دیکھا۔ تمہاری شادی ہو گئی زرشالے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ آپ کے بغیر کیسے کر سکتی ہوں؟ اس کے سامنے سیب کی پلیٹ کرتی زرشالے شگفتگی سے مسکرائی تو اس محبت پہ اس کا دل بھر آیا تھا۔ تمہارے بھائی نے تو کر لی میرے بغیر شادی۔ اس کی زبان بڑے بے ساختہ انداز میں پھسلی تو زرشالے نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تو وہ گڑبڑائی۔ میرا مطلب ہے کہ سر اور انیا کہیں گھومنے گئے ہیں۔ اس نے بظاہر مسکراتے ہوئے اپنا سوال تبدیل کیا تو زرشالے مزید الجھی جبکہ کمرے میں داخل ہوتی حدیقہ بیگم کے ساتھ داخل ہوتا حماد گویا چارج ہو گیا۔ جی بھابھی، آپ تو جانتی ہیں یہی تو دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے، اسی لیے وہ ہر روز کہیں نہ کہیں نکلے ہوتے ہیں۔ وہ تیز لہجے میں بولتا اس کے بیڈ کے پاس پڑی کرسی پہ بیٹھ گیا، جبکہ اس کے جواب پہ زالے کے چہرے کا رنگ فوراً پھیکا پڑا۔ اس نے بے دلی سے ہنکارا بھرا۔ آنٹی، میرے بال کب تک آ جائیں گے؟ کچھ لمحوں کے بعد اس کی مدھم آواز سنائی دی تو اس آواز میں پناہ کرچیوں کو محسوس کر کے ان کا دل تڑپ اٹھا۔ سب سے پہلی بات کہ آنٹی نہیں ماما، اور دوسری بات یہ کہ بالوں کے لیے پریشان نہیں ہو، یہ جلد آ جائیں گے۔ آپ خدا کا شکر ادا کرو جس نے صحت بخشی ہے۔ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے ٹوکا تو وہ ہولے سے سر ہلا گئی۔ میں بالوں کے لیے پریشان نہیں ہوں، میں تو کنگھی کرنے کے جھنجھٹ سے آزاد ہوئی ہوں، لیکن آپ کے بیٹے نے کہا تھا انہیں لمبی بالوں والی لڑکیاں پسند ہیں، تو اب جیسا بھی ہے بیوی ہوں فی الحال ان کی، تو انہیں میرے بنا بالوں کے سر پہ شرمندگی ہوگی۔ اس نے اپنی بات کا اثر زائل کرنے کو توجہ پیش کی جو اندر آتے افغان نے باہوش و حواس سنی۔ مجھے شرمندگی تب ہوتی جب مجھے تمہارے سر کے ساتھ گھومنا پڑتا، لیکن فی الحال میں اپنے سر کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں، اسی لیے میرے لیے اپنے دماغ پہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے دنوں کے بعد اس بھاری اور دل میں اتر جانے والی آواز کو بہت ہی غیر متوقع طور پہ سن کے وہ بے یقینی سے دروازے کی جانب دیکھنے لگی، جہاں سے وہ بڑی شان اور بے نیازی کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کی طرف آنے کے بجائے وہ صوفے پہ جا کے براجمان ہو گیا۔ جب اسے یکٹک دیکھتی زالے کو دیکھ کے حماد نے ایک محتاط نظر افغان پہ ڈالی اور جلتی آگ میں تیل پھینکا۔ بھائی، آپ کیسے ہیں اور انیا کیسی ہے؟ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے افغان سے ملاقات بہت عرصے بعد ہو رہی ہو۔ یہ انیا کیا ہوتا ہے؟
بڑی ہے وہ تم سے۔ زالے جو حماد کے سوال پہ اس کی جانب ہلکا سا رخ موڑے اسے دیکھ رہی تھی، جب افغان کی ناگوار آواز پہ اس کے دل سے دھواں اٹھنے لگا۔ ہاں، اب بیوی کی اتنی عزت تو کروائیں گے ہی نا، اس نے راکھ راکھ ہوتے دل کے ساتھ سوچا اور نگاہ پھیر لی۔ حماد اور افغان کی گفتگو ملاحظہ کرتی منتشا بغور زالے کے چہرے کے بگڑے تاثرات جانچ رہی تھی۔ جب اس نے افغان کو جگہ سے اٹھتے ہوئے دیکھا، ڈاکٹر کب تک ڈسچارج کا کہہ رہے ہیں؟ اپنی جگہ سے اٹھ کے وہ زالے کے بیڈ کی جانب مضبوط قدم بڑھانے لگا تھا، جب اس نے نہ جانے یہ سوال کس سے پوچھا تھا۔ زالے یہ نہ جان سکی کیونکہ اس کے جسم کا ہر ایک عضو اس وقت سماعت بنا اس کی آہٹوں کو محسوس کرتا، اپنے اور اس کے درمیان گھٹتے ہوئے فاصلے کو محسوس کر رہا تھا۔ جب وہ اس کے بالکل نزدیک آ کے پہنچا تو زالے کو ساری کائنات سمٹ کے اسی جگہ آتی ہوئی محسوس ہوئی۔